اگر علاقے کا سرپنچ آپ کو کہے کہ میں آپ کو بڑی بھیڑ میں 10 لتر لگاؤں گا اور آپ کو علاقے کا چیئرمین بنا دوں گا تو کون راضی ہو جائے گا؟ کل جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا، فیملی کے ساتھ جب وہ ڈونٹ لینے گئے تو فیملی کے سامنے اس بچے نے یا بندے نے کہہ دیا کہ تم پہ لعنت ہو، تو بہت زیادہ ذی شعور لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، اور بہت زیادہ نے کہا کہ فیملی ساتھ تھی، عورتیں ساتھ تھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ لوگ جو کہ ذی شعور کہتے ہیں کہ فیملی ساتھ تھی، اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس یہ کیا چیز ہے۔ پاکستان کا سب سے طاقتور ترین انسان جو اس وقت ایک چوکی دار کی بات مان رہا ہے، ایسا ہی کہ ایک برانچ بینک کا مینیجر جو ہے چوکی دار کے کہنے پہ سارے کام کرے، کہ یعنی کہ اس نے سب سے طاقتور ترین بندے نے آپ کو اتنا گرا لیا ہے کہ وہ ایک چوکی دار کے کہنے پہ سارے بینک کا نظام چلا رہا ہے۔ اب آ جاتی ہے بات کہ عورتوں کے سامنے تضحیق کی، یہ اچھا نہیں ہوا۔ شاید وہ لڑکا جس نے یہ کہا ہے کہ تم پہ لعنت ہو، اس کے گھر والوں کو بھی اسی طرح زد و کوب کیا گیا ہو پی ٹی آئی کے چکر میں، اس کے گھر میں ریڈ ہوا ہو، اس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ جناب زیادتی کی گئی ہو، اس کے گھر کی عورتوں کی توہین کی گئی ہو، اس کے گھر کی چار دیواری پامال کی گئی ہو، اور وہ بندہ اس حد تک مجبور ہو گیا ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھ کے اس نے نوکری کی پرواہ نہیں کی، اس نے کاروبار کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنا فیوچر کو نہیں دیکھا، اور اس نے بار بار کہا تم پہ لعنت ہو، تم پہ لعنت ہو، تم پہ لعنت ہو، عورتوں کی موجودگی میں، اس کی فیملی کی موجودگی میں۔ اس کی ایک اگزامپل آپ کو دے دوں کہ بندہ جتنا بھی غصے میں ہو نا، اب جب کوئی بھی تھانے دار کے سامنے کوئی ملزم چلا جاتا ہے، تھانے دار اس کو گالی نکالتا ہے، چپیڑے مارتا ہے، لیکن وہ بندہ تھوڑا برداشت رکھتا ہے کہ ہاں بھائی اس وقت میں نہیں کر سکتا۔ اس بندے کو بھی معلوم تھا کہ تھانے دار کی کیا اوقات ہے، یہ پاکستان کا سب سے طاقتور ترین انسان ہے، لیکن وہ بندہ کتنا مجبور ہو چکا ہوگا، شاید فائنینشی طور پہ مجبور ہو چکا ہو کہ اس کو معلوم ہے کہ اس بندے کی وجہ سے میں اس وقت اس حالت میں گزار رہا ہوں، میری بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے گھر میں کی عزت جو ہے پامال ہونے پہ ہے، اس وجہ سے اس بندے نے کہہ دیا ہو۔ اس لیے میں ان ذی شعور لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ فیملی کی موجودگی پہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جناب یہ بندہ، جو بندہ اپنے آپ کو سب سے طاقتور ترین ہو کے خود کو اتنی چھوٹی گلی میں گرا رہا ہے، اگر وہ اس بندے کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو جناب ہمارے عوام نے اس کا سرپرائز بھی دیا ہے، اس کی سیل بڑھ گئی ہے ڈونٹ شاپ کی۔ کیوں بڑھ گئی ہے؟ کہ ہماری عوام نے شو کروانا چاہا ہے کہ ہم بھی اگر موجود ہوتے تو ہم بھی کہتے کہ قاضی تم پہ لعنت ہو۔ یہ چیز قابل جو ہے نا یہ سوچنے کے لیے ہے، یہ اس پہ کافی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کی حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ابھی تو اس بندے کام سے بندے ورکر نے کہا ہے کہ تم پہ لعنت ہو، تو ابھی لوگوں نے ہتھیار بھی اٹھانے ہیں۔ یہ یاد کرو وہ وقت کو جب حملے ہوتے تھے وزیرستان میں، جب ان کے بچے آ کے ہمارے درسگاہوں میں پڑھتے تھے تو ان کو غصہ نہیں تھا کہ فوجیوں نے جناب اپنی ذات، اپنے مفاد، اپنے بجٹ، اپنے فنڈ کے لیے ہمارے گھر والوں کو زندگی اجاڑ دی، ہمارے ماں باپ کو مار دیا۔ یہ وقت بہت خطرناک ہے۔ اس طرح فوجی افیسر ہو گئے یا بیوروکریٹ ہو گئے یا ججز یا سیاستدان روڈ پہ ہوں گے اور لوگ ان کو قتل کرنے میں جناب ثواب کا درجہ محسوس کریں گے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے ملک کا محافظ ہو کے ایک عہدے پہ بیٹھ کے ہمارے ملک کو جناب اس حد تک نیچے لے کے جا رہے ہیں کہ غریب بندہ جناب مرنے کے لیے کفن سے بھی لاچار ہے۔ دعا کریں کہ ہمارے ملک میں ایسے بندوں کو پہلے ہی جناب عبرت آ جائے، اس قاضی فائز عیسیٰ سے ہی سیکھ جائیں۔ ایمان اللہ۔